الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ دروس رمضان باب 13 رمضان اور تلاوت قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو قرآن کریم کے نزول کا مہینہ بنایا۔ اس سے قرآن اور رمضان کا ایک دوسرے سے تعلق ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ قرآن کسی خاص قوم یا قبیلے کے لیے نازل نہیں ہوا بلکہ وہ ساری انسانیت کے لیے نازل ہوا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قرآن کی تعلیمات سے پوری طرح فائدہ وہی شخص اٹھا پاتا ہے جو تقویٰ کی صفت سے متصف ہو۔ تقویٰ وہ بنیادی وصف ہے جو انسان کو قرآن سے ہدایت پانے کے لائق بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ یہ کتاب تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 2۔ متقی کون ہے؟ متقی وہ ہے جو اللہ سے ڈرے اور گناہوں سے بچے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی رہبری سے وہی انسان فائدہ اٹھاتا ہے جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی خواہشات کے چھوڑنے کا مزاج رکھتا ہو۔ اس کے برعکس قرآن کی رہنمائی سے اس شخص کو فائدہ نہیں ہوتا جو نفس اور شیطان کے راستے کو اپنا چکا ہو اور قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ قرآن سے ہدایت پانے کے لیے تقویٰ ضروری ہے اور روزہ تقویٰ پیدا کرنے کا ذریعہ۔ اس اعتبار سے روزہ اور قرآن میں تعلق بالکل ظاہر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو دن میں کھانے پینے اور شہوتوں سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اسے رات میں نیند سے دور رکھا، لہٰذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اس پر ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ اس حدیث کو امام احمد، طبرانی، حاکم اور بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں رمضان کے مہینے میں مومن کے لیے اپنے نفس سے 2 جہاد جمع ہو جاتے ہیں، دن میں روزے کا جہاد اور رات میں قیام کا جہاد۔ جو شخص ان دونوں جہادوں کو جمع کر لے، ان کا حق ادا کرے اور ان پر صبر کے ساتھ جمع رہے، اسے اللہ کی طرف سے بھرپور اور بے حساب اجر عطا کیا جائے گا۔ دن میں روزہ دار کھانے پینے اور شہوتوں سے اپنے آپ کو روک کر اپنے نفس کو تقویٰ کی تربیت دیتا ہے۔ پھر جب رات ہوتی ہے تو قیام اللیل کی لمبی لمبی رکعتوں میں قرآن پڑھتا ہے، سنتا ہے۔ دن کے مجاہدے سے حاصل شدہ تقویٰ رات کی نماز میں قرآن سے ہدایت اخذ کرنے میں مددگار بن جاتا ہے۔ رمضان المبارک قرآن کریم کی تلاوت کا خصوصی مہینہ ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کا خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل ہر سال میرے ساتھ 1 مرتبہ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، لیکن اس سال انہوں نے 2 مرتبہ میرے ساتھ قرآن کا دور کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب میری وفات کا وقت آ گیا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی راتوں میں ملاقات کیا کرتے، یہاں تک کہ رمضان ختم ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے سامنے قرآن پڑھتے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے اور بعض دفعہ جبریل۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معاملہ یہ تھا کہ دونوں میں جب ایک پڑھتا تو دوسرا سنتا۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان میں قرآن کریم کی مدارست اور اس کے لیے جمع ہونا اور اپنے سے بہتر حافظ پر اپنا یاد کیا ہوا قرآن پیش کرنا تاکہ مراجعت ہو جائے مستحب ہے۔
اس حدیث میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کی خوب تلاوت کرنی چاہیے۔ ابن رجب فرماتے ہیں سلف کا معمول تھا کہ رمضان میں نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی تلاوت قرآن کا اہتمام کرتے تھے۔ ابن عبد الحکم فرماتے ہیں کہ امام مالک کا حال یہ تھا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو حدیث کی قرأت اور اہل علم کی مجالست سے بچ کر مصحف میں دیکھ کر قرآن کی تلاوت میں لگ جاتے۔ امام عبد الرزاق فرماتے ہیں کہ سفیان الثوری رحمہ اللہ کا معمول یہ تھا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو دیگر نفل عبادات چھوڑ کر قرآن پڑھنے میں مشغول ہو جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے مہینے میں دن کے اول حصے میں مصحف میں دیکھ کر قرآن کی تلاوت فرماتی، پھر جب سورج نکل آتا تو سو جاتی۔ یہ سارے آثار ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب لطائف المعارف میں ذکر کیے ہیں۔ اس ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ہم فضولیات میں مشغول ہو کر وقت ضائع کرنے کی بجائے قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں۔ اللہ کے کلام کی تلاوت اور اس میں تدبر کے ذریعے اپنے ایمان کو تازہ کریں اور تلاوت کا اجر و ثواب بھی حاصل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھے اسے اس کے بدلے 1 نیکی ملے گی اور ہر نیکی کے بدلے 10 گنا نیکیاں ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اس حدیث کو امام الترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔